کس طریقے سے ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں لوکل باڈیز الیکشن اس طریقے سے اس کو کوئی بھی پارٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس کا ترجیح بنیادوں پر مسائل حل کرتی نہیں ہے، جہاں سے تربیت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایک سیاسی تربیت ہے، وہ نسلی ہے جمہوریت کی، لیکن اس کے ساتھ جو باقی تربیت ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہونا ہے، اس میں روزگار کے مواقع کیسے پڑے. اگر پولیٹیکل پارٹیز اور مذہبی جماعتیں تمام اگر بچوں کو روزگار دینے کے حوالے سے بھی بات کام کریں تو آپ کو لگے گا کہ بہت بہتر حالات ہو سکتے ہیں. جی دیکھیں، روزگار کے حوالے سے آپ نے بات کی. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ایک نوجوانوں کے لیے ایک اسکیم، ایک ان کے لیے قرضہ فراہم کیا تھا. بڑا 1 کروڑ نوکری کا کہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے والی بھی لے گئے تھے سارے. دیکھیں نا، میں بات اسی پہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا، اس میں مختلف پروگرام انہوں نے دیے کہ آپ یہ کورس کریں، 3 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا، آپ کورس کر کے کچھ بھی اپنا ہوتے ہیں. جس طرح چھوٹے کورس ہیں، آپ کمپیوٹر کورس آئی ٹی کے ریلیٹڈ تھے. یہاں پہ ہمارے 2-3 انسٹیٹیوٹ تھے، وہاں پہ کافی سارے، کیونکہ میں خود یوتھ سے ہوں اور اسلام آباد کا ایک ذمہ دار ہوں، جنرل سیکرٹری ہوں، تو ہم نے کافی بچوں کا اپنوں کا وہاں پہ ایڈمیشن کروایا. انہوں نے وہاں پہ پروگرام جو کورس ہو رہا تھا وہ سیکھ کے اس کے بعد یہ نہیں ویلڈنگ کے کام ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ہنر سکھاتے ہیں. ہنر انہوں نے ٹیکنیکل ایک وہ انسٹیٹیوٹ 2-3 تھے وہ کیا. اس کے بعد ایک نوجوانوں کے لیے قرضہ جو ہے نا وہ سود کے بغیر انہوں نے اناؤنس کیا. عثمان ڈار صاحب جس کے معاون خصوصی بھی بنے، تو اس میں بھی ہمارے اسلام آباد سے اور پورے پاکستان سے مختلف نوجوانوں نے اپلائی کیا اور ان کو سود کے بغیر قرضہ ملا اور نوجوان اپنے اس ٹریک کے اوپر یا اپنے کاروبار کی طرف ہو چل پڑے، ٹریک پہ چلے. ٹھیک ہے طریقہ کار. اچھا سنیں نا، اس کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ نے دیکھا 2-3 دفعہ وہ G11 میں اور اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ جب وہ ریڈیو نہیں لگاتے، جو ریڈیو بان ہوتے ہیں، ان کو وہ لگا کے دیا، ٹھیک ہے، اور خود جا کے وزٹ کر رہے ہیں. جس کو یعنی کہ ایک بندے کو کام نہیں آتا اور بے روزگار ہے، اس کے لیے انہوں نے موقع ہماری گورنمنٹ میں آئے ہیں. لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ اب سیاسی پارٹیاں اس طرح کی تربیت کریں. دیکھیں سیاسی پارٹیاں ساری، ہم تو تحریک انصاف سے ہیں، ہماری پارٹی میں ایک مذہبی ونگ ہوتا ہے، جس طرح ایک یوتھ ونگ ہے اس طرح. تو ہم نے پچھلے ٹینیور میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے ہمارے شہریار افریدی صاحب ہیں، منسٹر ہیں، وہ اور مفتی سعید صاحب سے اور 2-4 اور لوگ، ہم نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کو 150 اکٹھا کر کے ہم نے ایک تربیتی 3 دن کا کورس کیا تھا. اس میں صرف یہ نہیں کہ وہ سیاسی ہماری وہ نہیں کر رہے تھے، ہمیں اوور آل نا زندگی گزارنے کا اور ایک تربیتی یعنی کہ 3 روز کا وہ پروگرام 2-3 دفعہ میں نے کروایا تھا، وہ ہوا تھا. تو یہ اس پہ ساری پارٹیوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. تحریک انصاف نہیں، سارے مل کے کریں، لیکن وہ جب بھی کریں گے تو وہ اپنی ایک سیاسی اس کے لیے کریں گے. ایک جو بحثیت ایک انسان زندگی ایک معاشرے میں جاتا ہے اس کے لیے وہ نہیں کریں گے. اچھا برات حسین صاحب، میں یہاں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، آپ نے یوتھ کی بات کی، آپ نے کہا وہ بہت تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ملازمتیں نہیں ہوتی ان کے پاس. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں سے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ بیرون ملک جا کے بہت ایسی جابس جو پاکستان میں لینے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، جنہیں عام اصطلاح میں چھوٹی ملازمتیں کہا جاتا ہے، کسی ہوٹل میں جاب کرنی، کسی ہاؤس کیپنگ میں جاب کرنی، ٹیکسی وہاں جا کر چلا لینا. لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ ایک ٹھیلا لگا لیں، آپ کوئی کھانے کا بزنس شروع کر لیں، تو اس میں نوجوان آر محسوس کرتے ہیں کہ اب اتنا پڑھ کے میں یہاں پر یہ بیچوں گا. تو وہ جو ایک رویہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک درست رویہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی جانب کہ کوئی ہمیں یہ بتائے، یہ سکھائے، یہ دے، تو اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھیں گے. تو وہ اس رویے کو دیکھیں، میں تو پرائرٹی پاکستان کو دوں گا کہ جو بھی نوجوان یہاں سے پڑھتے ہیں اور ڈگریاں اگر حاصل کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر رہ کے کام کریں. باہر جا کے آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے وہاں پہ. آپ یہاں سے ڈگری لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کی بات ٹیکسی ڈرائیور دے دیتے ہیں یا شاپ کیپر بنا دیتے ہیں، تو اس سے ایک تو آپ اپنے گھر والوں سے دور ہیں، 2 سال کے لیے جا رہے ہیں، 3 سال کے لیے کمی بیشی ہوتی ہے، آپ نہیں آ سکتے. اور پردیس میں وہاں پہ قانون بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کوئی بھی پاکستان ہے، پاکستان میں قانون نام کی چیز نہیں ہے. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہاں پہ جو بھی کرتے ہیں، جو پیسے والا ہے وہ کچھ بھی کر لے گا، اسے کوئی نہیں پکڑے گا. لیکن ایسے نوجوان جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جو کشتی کے تھرو جا رہے ہیں اور کئی لوگ راستے میں ان کی ہو جاتی ہے. تو میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ترجیح دیں جس نے آپ کو پہچان دی ہے، عزت دی ہے. یہیں پہ آپ تعلیم حاصل کریں اور یہیں پاکستان کے اندر اگر سرکاری آپ کو ملازمت نہیں مل رہی تو آپ کوشش کریں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی، آپ پرائیویٹ جاب کر لیں، آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں. تو فرسٹ پرائرٹی پاکستان. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بڑا رول پلے